اردو میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو انفو کارنر کو سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو کلک کریں اور اس کے ساتھ بنے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے سے آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملے گی اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں گے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔ فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے گراہم بیل کی بایوگرافی۔ یعنی آج آپ ان کی لائف کے بارے میں جان سکیں گے، ابتدائی زندگی میں کے بارے میں اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں جان سکیں گے۔ تو فرینڈ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الیگزینڈر گراہم بیل اسکاٹ لینڈ کے مرکزی شہر ایڈنبرا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الیگزینڈر بیل تلفظ کی خرابیوں کو دور کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے ہر آواز اور اس کو ادا کرنے کا انداز ظاہر کرنے والے حروف ایجاد کیے۔ ان حروف کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو دیکھ کر ہر آواز ادا کی جا سکتی تھی، خواہ آواز پڑھنے والے نے کبھی سنی ہو یا نہ سنی ہو۔ یہ حروف کیا تھے؟ ایسی علامتیں تھیں جن سے ہونٹ، زبان، دانت، تالو وغیرہ کے خاص مقامات ظاہر کیے جاتے تھے، جہاں سے ہر آواز ادا کی جاتی ہے۔ میلویل بیل کے 2 لڑکے اور تھے۔ جب یہ بچے ذرا بڑے ہوئے تو باپ نے اپنے ایجاد کردہ حروف سے آوازیں نکالنے کی مشق کرا دی۔ گراہم بیل نے ان حروف کو پڑھنے میں بڑی مہارت پیدا کی۔ میلویل بیل کو اپنے اس خاص فن پر لیکچر دینے کے لیے جگہ جگہ بلایا جاتا تھا۔ وہ اپنے ساتھ ان بچوں کو لے جاتا اور صحیح تلفظ ادا کرنے کے اصول پر لیکچر دینے کے بعد حاضرین سے درخواست کرتا کہ وہ کسی بھی آواز کی فرمائش کریں۔ جب کوئی شخص کوئی خاص آواز نکالتا تو میلویل تختہ سیاہ پر اپنے ایجاد کردہ حروف میں وہ آواز لکھ دیتا۔ اس کے بعد اپنے بچوں میں سے کسی کو باہر بلواتا اور اپنے لکھے ہوئے حروف پڑھنے کے لیے کہتا۔ لڑکا اس آواز کو صحیح تلفظ ادا کر کے حاضرین کو حیران کر دیتا۔ ایک مرتبہ ایسے ہی لیکچر کے موقع پر گراہم اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ اس کو لیکچر ہال کے باہر ٹھہرا دیا گیا۔ لیکچر کے بعد کسی شخص نے کسی خاص آواز کی فرمائش کی۔ میلویل نے تختہ سیاہ پر اپنی خاص علامتیں بنا دیں۔ اس کے بعد باہر سے گراہم کو بلایا گیا تاکہ وہ تختہ سیاہ پر لکھی ہوئی علامت کی آواز نکالے۔ گراہم نے اس علامت کو غور سے دیکھا اور پھر ایک کھرکھرائی ہوئی آواز نکالی۔ آواز نکالتے ہی سارے مجمع نے حیرت کے ساتھ تالیاں بجائیں۔ فرمائش یہ کی گئی کہ آرے سے لکڑی چیرنے کی آواز لکھی جائے۔ 16 برس کی عمر میں گراہم کو اسکاٹ لینڈ میں ولسٹن ہاؤس اکیڈمی میں تلفظ اور موسیقی سکھانے کی نوکری مل گئی۔ اس کے بعد لندن میں اس کو بہروں کے اسکول میں کام کرنے کا موقع ملا۔ یہاں اس کو لندن یونیورسٹی میں خود تعلیم پانے کا موقع بھی ملا۔ کچھ مدت کے بعد خاندان پر مصائب کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا ایک بھائی جو پہلے سے کمزور تھا ٹی بی میں مبتلا ہو کر فوت ہو گیا۔ 3 سال بعد دوسرا جوان بھائی بھی اسی مرض کا شکار ہو گیا اور پھر خود گراہم بھی بیمار رہنے لگا۔ ایک خصوصی ڈاکٹر نے گراہم کے باپ کو خبردار کیا کہ لڑکا 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا۔ وہ لڑکوں کی وفات کے بعد تیسرے لڑکے کے متعلق ڈاکٹر کی یہ رائے سن کر ماں باپ دونوں پریشان ہو گئے۔ رائے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ترک وطن کر کے کینیڈا چلے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے جلد تیاری کی اور کینیڈا منتقل ہو گئے۔ وہاں کی آب و ہوا سے گراہم کی صحت چند ہی ماہ میں اتنی اچھی ہو گئی کہ بیماری کا کوئی شائبہ باقی نہ رہا۔ میلویل کینیڈا کی سرحد پار کر کے امریکہ گیا تاکہ وہاں کے شہروں میں تلفظ اور تقریر کی اصلاح کے اصول پر لیکچر دے۔ امریکہ کے شہر بوسٹن میں اس کے لیکچر اتنے کامیاب رہے کہ اس کو ایک اسکول میں جہاں صرف بہرے بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی ملازمت مل گئی۔ میلویل کو ملازمت پسند نہیں تھی، اس لیے اپنے بیٹے گراہم کو ترغیب دی کہ وہ اس ملازمت کے لیے درخواست دے۔ گراہم کی درخواست منظور کر لی گئی۔ وہ اپریل 1871 میں بوسٹن آ گیا۔ اس وقت گراہم کی عمر 24 سال تھی۔ 2 سال کے بعد گراہم بیل بوسٹن یونیورسٹی کے شعبہ خطابت میں صوتی ادویات کا پروفیسر مقرر کیا گیا۔ یہاں اس کی جماعت میں 15 سالہ لڑکی میبل ہب
برٹ داخل ہوئی، جس نے بعد میں گراہم کی زندگی اور ٹیلی فون کے ایجاد میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ میبل ایک کامیاب اور دولت مند وکیل مسٹر گارڈنر گرین ہبرڈ کی لڑکی تھی۔ 4 برس کی عمر میں وہ اچھی خاصی صحت مند تھی، لیکن اس کے بعد اسکارلٹ فیور سرخ بخار میں مبتلا ہوئی اور اس بیماری نے اس کو بالکل بہرا بنا دیا۔ صحت مند ہونے کے بعد اس کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ماں باپ نے کئی ڈاکٹروں اور ماہرین سے مشورہ کیا۔ اس بات کا شدید اندیشہ تھا کہ بہرے پانی کی وجہ سے وہ بول چال نہیں اور نہ ہی سن سکے گی، تو رفتہ رفتہ گونگی ہو جائے گی۔ آخر یہ طے ہوا کہ اس کو بولنے والے ہونٹوں کی حرکت کو بغور دیکھ کر الفاظ سمجھنے کی مشق کرائی جائے۔ چنانچہ اس ترکیب پر عمل کر کے وہ گونگی نہیں بنی۔ بہروں کے مدرسے میں اس کی تعلیم جاری رہی۔ گراہم بیل اس قسم کے بہرے لڑکے لڑکیوں کی تعلیم کا ماہر تھا۔ رفتہ رفتہ گراہم بیل اس لڑکی کی طرف کھنچتا گیا۔ گراہم بیل کو سائنسی تحقیق کا بہت شوق تھا۔ اس زمانے میں برقی تاروں کو ایجاد ہوئے زیادہ مدت نہیں گزری تھی۔ تار کے ذریعے پیغامات بھیجے جانے لگے تھے، مگر اس میں بہت سی خامیاں تھیں۔ پیانو بجاتے ہوئے اس نے یہ مشاہدہ کیا کہ انسانی آواز سے سر ادا کیا جائے تو پیانو میں اسی سر کے مطابق گونج پیدا ہوتی ہے۔ غالباً اسی قسم کے چند اور مشاہدات سے وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ ایک ہی تار برقی پر بیک وقت ایک سے زیادہ پیغامات بھیجنے کا امکان ہے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے شوق میں اس نے تجربات شروع کیے۔ اسی زمانے میں جبکہ میبل ہبرڈ خاندان میں گراہم کی آمد و رفت شروع ہوئی۔ گراہم بیل نے ایک دولت مند تاجر تھامس سانڈرس کے بہرے گونگے لڑکے کو مدعا بیان کر دینے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ سانڈرس کے دل میں گراہم کی بڑی توقیر تھی۔ گراہم نے سانڈرس کو اپنا وہ خیال بتایا کہ ایک ہی تار برقی پر متعدد پیغامات بھیجے جا سکتے ہیں اور اس سلسلے میں تحقیقات اور تجربات کرنے کی ضرورت جتلائی۔ سانڈرس نے اس کے تجربات کے لیے جگہ فراہم کی۔ اس موقع پر ایک تار پر کئی پیغامات بھیجنے کا طریقہ معلوم کرنے کے علاوہ گراہم کے 3 نئے خیال اور بھی تھے۔ فرسٹ آٹو ٹیلی گراف، جس کے ذریعے کسی بھی شخص کی اپنی تحریر تار برقی پر بھیجی جا سکے گی۔ سیکنڈ، ساؤنڈ رائٹر، بہرے لڑکوں کے لیے آواز کو علامتوں میں منتقل کرنے والا آلہ۔ تھرڈ، ٹیلی فون، آدمی کی آواز کو تار برقی کے ذریعے دور تک پہنچانا۔ اپنی 28ویں سالگرہ پر اس نے ارادہ کر لیا کہ خواہ کچھ بھی ہو، وہ ٹیلی فون کے ایجاد ہی کا کام کرے گا۔ ایک روز گراہم اور اس کا ساتھی بوسٹن حسب معمول ایک تجربہ کر رہے تھے، یہ دیکھنے کے لیے کہ ٹیلی فون کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے اوپر کی منزل سے نیچے تہہ خانے تک تار پہنچا دیا۔ ہر مرتبہ تجربے کی آزمائش کے لیے بوسٹن دوسرے کمرے میں جا کر ٹیلی فون کا وہ آلہ اٹھاتا جو گراہم کے منصوبے کے مطابق بنایا گیا۔ اس روز بوسٹن نے جو ہی آلہ اٹھایا، گراہم کی پریشان آواز آلے سے نکلی، "مسٹر بوسٹن، فوراً یہاں آؤ، تمہاری سخت ضرورت ہے۔" یہ سنتے ہی بوسٹن خوشی کے مارے دوڑتا گراہم بیل کے پاس گیا۔ ٹیلی فون ایجاد ہو گیا۔ گراہم بیل اور میبل نے شادی کر کے 50 سال نہایت آرام سے گزارے۔ اگست 1922 میں گراہم نے وفات پائی۔ ہوپ فرینڈز، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگا ہو۔